پورے اردن میں کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی پردہ نہیں تھا۔ 1991 میں اردن میں گیا تو میں نے جگہ جگہ برقع دیکھا۔ میں نے کہا یہ برقع کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ 1986 میں بنوں کی مستورات کی جماعت آئی، ان پڑھ عورتیں پٹھان جو اردو نہیں جانتی عربی کہاں سے جانے، ان عورتوں کی محنت سے 70 عورتوں نے برقع پہنا، اور اس کے بعد اس کو جو رواج ملا ہزاروں عورتیں برقعے میں آ گئیں، اور انہوں نے کوئی تقریر کر کے قائل نہیں کیا ان کو عربی کیا اردو نہیں آتی، عربی کہاں سے؟ کہ جب وہ آتی وہاں اسکرٹ کا رواج تھا، مسلمان لڑکیاں میں اسکرٹ پہنتی تھی، پتلونیں پہنتی تھیں، تو جب وہ آتی بیان سننے کے لیے تو ان پر اپنی چادریں ڈال دیتی اور ان کے سامنے بیٹھ کے رونے لگتی، اور ایک لفظ انہوں نے یاد کیا تھا، بنات الصحابہ، تم صحابہ کی بیٹیاں ہو، تم صحابہ کی بیٹیاں ہو، اور رونے لگ جاتی۔ ان کے رونے نے وہ کام کیا جو ان کے علماء اور خطیب بھی نہ کر سکے، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے برقعے کی فضا بناتی۔ 1998 میں ہم مستورات کی جماعت، ہم 5 مرد 5 عورتیں، تو صرف اس میں ٹورانٹو میں ہم نے کوئی 6-8 دن کام کیا، تو صرف ٹورانٹو میں 70 عورتوں کی ہمیں خبر ملی کہ انہوں نے برقعے سلوا کے پہن لیے، اور اس میں شکاگو میں ایک لڑکی کا پرچہ آیا کہ ہمیں آج تک کسی نے زندگی کا مقصد نہیں سمجھایا تھا، ہمیں آج پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے، آج کے بعد امریکہ میں جو زندگی گزرے گی وہ نبی کے دین کو زندہ کرنے کے لیے گزرے گی۔ ایک بچی کا پرچہ میرے نام آیا کہ ہم آپ کے احسان مند ہیں کہ آپ آ کر ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہے ہو۔ لاس اینجلس میں ہماری جماعت آگے جانے لگی تو عورتیں آئیں، جب تو جوڑا جوڑا گاڑی میں بیٹھتا ہے پردے کے ساتھ، پورے شرائط کے ساتھ، تو میری بیوی رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا، کیوں رو رہی؟ ان کا عورتیں ہم سے لپٹ گئی تھی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، 8 دن میں ہمیں پہلی دفعہ ایک روشنی نظر آئی ہے، اگر تم چلی گئی تو یہ پھر چراغ بجھ جائے گا، پھر پتہ نہیں کوئی جلانے آئے گا کہ نہیں آئے۔ تو اس محنت نے میرے بھائیوں عورتوں کو داعی بنا دیا، اور 6 بر اعظم کے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا چلا دی۔ اس سے بھائیوں اس کام کو اپنا کام سمجھو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ تو سب کو کہہ رہا ہے جس نے اللہ کا قرب لینا ہے آ جائے، یہ ہے وہ راستہ۔ لے پچھلی پر کرو توبہ، اور کرو سچی توبہ، یا اللہ معاف کر دے۔ یہ تو اتنا تو میرا ساتھ دو کہ یہ سارا مجمع توبہ کرے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کا شکر ہے سب نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر نوجوان ہیں، نرسری نظر آ رہی، نرسری سے تو باغ بنتا ہے، درختوں سے نہیں لگتا باغ۔ اس فساد کے ماحول میں جب کیبل نے گھر گھر میں ناچ گانے کو زندہ کر دیا ہو، اس میں سے یہ نوجوان بچے اٹھ کے آ رہے ہیں، یہ خود بہار کی آمد کا پتہ ہے، اور یہ صبح صادق کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ باطل والے اور کتنا کو گمراہ کریں گے، یا کتنے کو انٹرنیٹ کے بعد اور کیا یہ تباہی کی شکل ہماری نسل کو برباد کرنے کے لیے لائیں گے، اور عورتوں کو ننگا نچوا کر اس کے بعد اور کیا چیز ہے ان کے پاس ہماری نسل کو گمراہ کرنے کے لیے۔ یہ سب نوجوان اس میں سے اٹھ کے یہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ کہیں صبح صادق کی آمد ہے، کہیں سے کوئی باد صبا چلنے والی ہے، کہیں سے باد صبا چلنے والی ہے۔ تاریکی کا بڑھ جانا وہی صبح صادق کی آمد کا اعلان ہوتا ہے۔ تو بھائیو ایک تو توبہ کرو سارے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری توبہ، ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو نا سارے مل کر، اوپر والے، نیچے والے، باہر والے، یہ تو سارے میری 100% میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ طے کرو کہ یا اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیرے نبی کے طریقے کے خلاف نہیں چلیں گے، ٹھیک ہو گئی؟ یہ بات تو پکی ہو گئی نا۔ جن بھائیوں نے توبہ کر لی ہے نا انہیں مبارک ہو، مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے آپ کو یہاں جمع کیا، وہ اس وقت ایسے ہیں جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، پاک ہو گئے، صاف ہو گئے۔ شیطان چیخ رہا ہوگا اور گلا پھاڑ رہا ہوگا، گریبان چاک کر رہا ہوگا، ہائے میری 40 برس کی محنت ضائع ہو گئی، میری 70 برس کی محنت ضائع ہو گئی، میری 20 برس کی محنت ضائع ہو گئی۔ آپ کا ایک بول، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندہ ایک آنسو دے دے جو تیری آنکھ کے کٹورے کو صرف تر کر دے، بے شک باہر نہ چھل کے، صرف وہ تیری آنکھ کے کٹورے کو تر کر دے، میں تیرے 70 برس کے گناہوں کو اسی ایک آنسو کے قطرے سے اس طرح دھوؤں گا کہ دھوبی کرتا ایسا نہیں دھوتا جیسے میں تیری زندگی کو دھو دوں گا۔ اور اگر اتنا تیرا دل سخت ہے، رونا نہیں آتا، تو ہائے تو کر سکتا ہے، ہائے ہی کر دو، ہائے میرے اللہ
یہ ہائے ہی رم جھم برسات بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ایسے بہا کے لے جائے گا جیسے تند و تیز بارش وہ گلیوں کے کوڑے اور کرکٹ کو بہا کے لے جاتی، اور آپ معصوم بچے بن کے یہاں سے مسجد سے باہر نکلو گے۔ تو اس لیے بھائی سچے دل سے توبہ کرو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پکی ہوگی نا توبہ؟ اور بھائی ساری دنیا کے انسانوں سے توبہ کروانی ہے، پھرنا ہے، پھرانا ہے، اس کے لیے بولو بھائی کون بھائی نکد 4 مہینے اور چلے کے لیے تیار؟ تو بھائی یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا، ایک تو بھائی ہم سارے توبہ کر کے یہاں سے اٹھیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی جتنے بھائی آپ آئے ہوئے ہیں، جہاں جہاں سے آئے ہوئے ہیں، یہ نیت کر کے جاؤ کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوٹے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے مسجد کو رکھا ہے، مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنا، یہ وہ قدم ہیں جو قیامت کے دن بڑے وزنی ہو کر ترازو میں تولے جائیں گے۔ تو بھائی آپ سارے بھائی یہ نیت کریں کہ تمام پورے شہر گجرانوالہ میں کوئی بے نمازی نہیں چھوڑنا ہے، سارے شہر کو مرد بھی نمازی ہو جائیں، عورتیں بھی نمازی ہو جائیں، ساری عورتیں پردہ نشین ہو جائیں، کوئی عورت بے پرد نظر نہ آئے، ترغیب کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ یہ ڈنڈے کا قانون نہیں، یہ محبت کا قانون ہے، اور دل سے اٹھنے والی چیز ہے، اوپر سے لائی جانے والی چیز نہیں ہے۔ جیسے صحت اندر سے پھوٹتی ہے، میک اپ کرنے سے صحت کا کوئی تعلق کوئی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے سرخی نظر آئے گی، پھر وہی ویرانیاں، پھر وہی زردیاں۔ اگر اندر میں صحت آ جائے تو چہرہ بھی رونق ہو جائے گا۔ تو بھائی ایمان اندر سے اٹھنے والی چیز کا نام ہے، اوپر سے مسلط کر دینے والی چیز کو ایمان نہیں کہتے۔ تو ہر حکم اللہ کا، اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہم کرنے والے بنے، اس کی سارے بھائی نیت کر کے جائیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ جو بھائی یہاں بیٹھے ہیں، دکانوں والے، فیکٹریوں والے، بھائی نماز پر اپنی دکانیں بند کر دیں گے، تالے لگا دیں گے، اوپر لکھوائیں گے وقفہ برائے نماز۔ جو فیکٹریوں والے ہیں وہ نماز پر، اگر ان کی فیکٹری بند ہو سکتی ہو تو بند کر دیں، سارے مزدور مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ بند نہیں ہو سکتی تو شفٹیں بنائیں، آدھے پہلے نماز پڑھیں، آدھے بعد میں نماز پڑھیں۔ اپنی مسجدوں میں اچھے امام رکھیں جو سارے مزدوروں کو، کام کرنے والوں کو نماز سکھائیں، قرآن سکھائیں، تو ان کا کاروبار بھی چلتا رہے گا، ساتھ آخرت کا کاروبار بھی چلتا رہے گا۔ جتنے مزدور ان کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اگر وہ نماز پڑھیں گے تو وہ اپنی اکیلی پڑھیں گے، اور جو یہ ترغیب دے کر ان کو اس پہ لائے گا، ان کو سب کی مجموعی نماز کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔